ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری پائی جاتی ہے جس بیماری کو ہم حسد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مردوں میں حسد، عورتوں میں حسد، چھوٹوں میں حسد، بڑوں میں حسد، علماء میں حسد، ان پڑھ لوگوں میں حسد، استاد میں حسد، طلباء میں حسد، تاجروں میں حسد۔ ایک پورا معاشرہ ہے جو حسد سے بھرا ہوا ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے اور ایک پیغام لے کے جانا ہے کہ یہ حسد ہوتا کیا ہے، حسد کہتے کس کو ہے، اور حسد کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور جس آدمی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے اس کو سزا کیا ملتی ہے، اور اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اور اپنے سینے کو حسد سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ حسد کہتے اس کو ہے۔ ہمارے اسلاف نے حسد کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے پر احسان کیا ہے تو اس آدمی پر اللہ کا جو احسان ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انعام و اکرام ہے، وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، بھلا نہیں لگتا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بندوں پر دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے اندر ہی اندر جلتے رہنا، دعا دینے کے بجائے یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے گھر میں اچھا رشتہ آیا تو وہ اچھا نہ لگا، کسی کو اچھا لباس پہنتے ہوئے دیکھا تو ہمارے دل میں بے چینی پیدا ہونا، کسی کا اچھا مکان دیکھ لیا تو ہمارے آنکھوں سے دیکھا نہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عزت دی تو ہم کو راز نہ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی اولاد کو اچھی ڈگریاں دی، اونچا مقام دیا تو یہ بھی ہمارے دل کے اندر گوارا اور برداشت نہ ہوا، اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد یہ کتنی بڑی بیماری ہے اور اس کی سزا کیا ہے، یہ ایک طویل موضوع ہے۔ میں اس مختصر سے عرصے میں مختصر طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حسد یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا شدید، اتنا عظیم، خطرناک گناہ ہے کہ کچھ گناہوں کا تعلق ہاتھوں سے ہوتا ہے، گناہ وہ بھی ہے،
کچھ گناہوں کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، گناہ وہ بھی ہوتے ہیں. کچھ گناہوں کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، گناہ تو وہ بھی ہے. اور کچھ گناہوں کا تعلق پاؤں سے پیروں سے ہوتا ہے، گناہ وہ بھی ہے. لیکن وہ گناہ جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے یہ دوسرے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت براہ راست بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے. اور جس کے دل میں، جس کے سینے کے اندر حسد پیدا ہو جائے، حسد کی بیماری اگر اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اس کا دل اتنا غلیظ، اتنا گندا، اتنا ناپاک، اتنا سیاہ، اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ اگر خاص بخشش کی بھی رات ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسد والے سینے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو میرے بھائیوں، دلوں کے گناہ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. یعنی ہمارے جسم کے اعضاء سے جو کچھ بھی گناہ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، دلوں کے جو گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تو حسد کا تعلق یہ دل کے گناہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور حسد کی یہ جو بیماری ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ جو اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، کبھی کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا ہے. ایک چور اپنے ہاتھوں سے چوری کرے گا، کبھی چوری کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا ہے. ایک زانی اپنی شرمگاہ سے گناہ کرتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کبھی زنا کرے گا کبھی نہیں کرے گا. ایک آدمی اپنے آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، کبھی گناہ کرے گا اور کبھی نہیں کرے گا. ایک شرابی جو شراب پیتا ہے بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن کبھی شراب پیے گا کبھی نہیں پیے گا. لیکن حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے 24 گھنٹے اس گناہ میں گزرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت 24 گھنٹوں میں ہر وقت کسی نہ کسی پر نعمتیں کرتے رہتا ہے. اور یہ حسد کا بارہ اپنے دل میں کسی کے بارے میں چلتے رہتا ہے، بڑھتے رہتا ہے. یعنی اس کے 24 گھنٹے کسی نہ کسی پر وہ حسد کرتے رہتا ہے. اس طرح اس کا ہر وقت اس گناہ میں چلے جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو حسد کی بیماری ہے اس کا تعلق یہ دل کے گناہ کے ساتھ ہے اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک گناہ ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، دوسری سزا حسد کرنے والے انسان کو یہ ملتی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کا تعلق دل کے گناہ کے ساتھ ہے. اور دوسری سزا حسد کرنے والے گناہ یعنی ایک حاسد انسان کو جو ملتی ہے وہ یہ ہے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا موحد اور متقی پرہیزگار سمجھتا ہو، نیک انسان سمجھتا ہو، اپنے آپ کو یہاں تک کہ جنت کا ٹھیکیدار بھی سمجھتا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، اگر وہ حاسد ہو، اگر وہ حسد کی آگ کو اپنے دل میں جگہ بنا رہا ہے، تو میرے بھائیوں ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے سارے نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے نامے اعمال میں اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی لکھا جاتا ہے اور اس گناہ کی کرنے کی وجہ سے اس کے سارے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. جیسے پہلے نمبر پر شرک کا گناہ ہوتا ہے، یعنی جس آدمی کے دل میں ایمان نہ ہو، جس آدمی کے ایمان میں ملاوٹ ہو، شرک میں اگر مبتلا ہو، توحید پر نہ ہو، وہ اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرتا ہو، ایسا آدمی کتنے بھی نیکیاں کر لے، کتنا بھی اخلاص کے ساتھ اچھے کام کر لے، اللہ رب العزت اس کا کوئی بھی عمل قبول کرنے والا نہیں ہے. تو شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ سارے نیکیاں ضائع ہونے والی ہیں. اور اسی طرح مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کمائی کرتا ہے اور اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے، حرام کمائی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کی ساری عبادتیں ضائع ہونے والی ہیں. اللہ رب العزت حرام کمائی کمانے والے انسان کی کوئی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اور بالکل اسی طریقے سے حسد بھی ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جو آدمی اپنے دل میں، اپنے سینے میں حسد کو پیدا کرتا ہے، دوسروں سے جلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر نعمتیں عطا کرتا ہے اس کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن
جلن محسوس ہوتی ہے، جس کے دل میں حسد کی آگ ہوتی ہے، ایسے آدمی کے سارے نیکیاں اللہ رب العزت قیامت کے دن ضائع کرنے والا ہے۔ اس کی ساری نمازیں، اس کی ساری تہجدیں، اس کی تلاوتیں، اس کی اچھی باتیں کرنا، اس کا تسبیح پڑھنا، اس کا صدقہ و خیرات، یہ ساری نیکیاں ضائع ہونے والی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد یہ انسان کے سارے نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ میرے بھائی مفسرین کرام نے اس حدیث کو بعض مفسرین نے ضعیف کہا ہے، لیکن اگر ہم یعنی اس گناہ جو خطرناک ہے اس کے اعتبار سے اگر سوچا جائے تو حسد ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہونے والی ہے۔ یہ دوسری سزا ہے جو ایک حاسد انسان کو ملنے والی ہے۔ پہلی سزا کیا ہے؟ یہ گناہ جو ہوتا ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور دل کا گناہ یہ بعض دفعہ دوسرے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور حسد یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسری سزا کیا ہے؟ حاسد انسان کے ساری نیکیوں کو اللہ رب العزت کا قیامت کے دن ضائع کرنے والا ہے۔ اور تیسری سزا میں بھائیوں یاد رکھیے گا، اگر پھر بھی وہ اپنا علاج نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی بھی آدمی کے سینے میں ایمان اور حسد دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایمان اور حسد دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے کسی آدمی کے دل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اگر آدمی کے دل میں ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا، اگر کسی کے دل میں حسد ہے تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں ایک وقت ایمان اور حسد یہ ایک آدمی کے سینے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں اگر وہ ایمان والا بھی ہے، نیک انسان کے اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتا ہو، اگر اس کے دل میں حسد ہے، حسد کی آگ اس نے اپنے دل میں پیدا کر رکھی ہے، تو ایسے آدمی کا ایمان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں حسد یہ اتنی زیادہ خطرناک اور شدید بیماری ہے، اسی لیے میرے بھائیوں ہر مسلمان کو اپنے دلوں کو حسد سے پاک کرنا چاہیے۔ تو تیسری سزا کیا ہے؟ حسد کی وجہ سے آدمی کے اندر کا ایمان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی سزا کہ دنیا کے اندر حسد کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ حسد کرنے والے کو دنیا میں بھی اللہ رب العزت ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ذلت دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی اس کا مخدر بن جاتی ہے۔ وہ محنت نہیں کرتا ہے، وہ کوشش نہیں کرتا ہے، وہ رب پہ اعتماد نہیں کرتا، اس کی نعمتوں پر، اس کی عطا پر وہ بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ وہ ظالم انسان جلتے ہی رہتا ہے، اڑتے ہی رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہم مصیبتیں کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک بنیادی سبب، ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ یہ جو چوریاں ہم کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، اس کی ایک بنیادی وجہ حسد ہے۔ یہ مقدمے اور لڑائیاں جو ہم کر رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ حسد ہے۔ اور کائنات کے اندر سب سے برائی کا جڑ شیطان جو سب سے پہلے جو گناہ کیا تھا وہ حسد ہی کا گناہ کیا تھا۔ جو شیطان نے ابلیس نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جس نے سب سے پہلے حسد کیا تھا، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، کہ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، اللہ کا حکم مانتے ہوئے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ شیطان نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، اس نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ کس وجہ سے نہیں کیا؟ میرے بھائیوں ہم ہمیشہ بیانوں میں سنتے ہیں کہ شیطان تکبر میں لا کر اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا کہ میں عزت والا، میں شان والا، میں آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ مٹی سے بنا ہوا انسان، یہ مٹی سے بنا ہوا پتلا، میں اس پہ سجدہ کیوں کروں؟ تو شیطان تکبر میں آ کر اس نے حسد نہیں کیا، لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کرنا شروع کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور تمام فرشتوں کو اور شیطان کو ابلیس کو حکم دیا کہ سارے سب مل کر آدم کو سجدہ کرے، تو شیطان اس وقت حسد میں آ کر تکبر کا شکار ہو گیا۔ تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ حسد کا شکار ہو گیا۔ تو کائنات میں سب سے پہلا حسد کس سے ہوا ہے؟ شیطان سے ہوا ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا اور اس نے اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کر دیا۔ آدم کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو میرے بھائی اسی لیے حسد کرنے والے کے لیے
چوتھی سزا دنیا میں یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. جس طرح اللہ رب العزت نے شیطان کو اپنے دربار سے دھتکار دیا، اس کو جنت سے نکال دیا، اسی طرح اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو ذلیل و یعنی حاسد انسان کو، جو انسان حسد کرتا ہے دوسروں پر، اپنے دل میں حسد کی آگ کو پیدا کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العزت دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں. یہ چوتھی سزا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، آئیے ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. میرے بھائیوں، دین اسلام ایک ایسا دین ہے، یعنی ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو اسلام ہے، اس کی ایک خوبی ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ہمیں گناہوں کا بچنے کی نصیحت کی ہے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی بتلایا ہے، علاج بھی بتلایا ہے کہ ہم کس طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. میرے بھائیوں، دین اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے. کسی بھی مذہب کے اندر آپ کو یہ خوبی نظر نہیں آئے گی. یعنی ہر مذہب کی کتابوں میں آپ کو یہ تعلیم ملے گی کہ یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے، ہمیں گناہ سے باز رہنا چاہیے. لیکن کوئی بھی مذہب دین اسلام کے مقابلے میں یہ تعلیم نہیں بتلائی، یعنی اس کا علاج، اس کا طریقہ نہیں بتلایا کہ ہمیں گناہوں سے کیسے بچنا چاہیے. تو اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے گناہوں کو بچنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. یعنی یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور اس گناہ سے کیسے بچا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ بھی ہمیں اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے. تو یہ بھائی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حسد یہ جو کبیرہ گناہ ہے، یہ جو خطرناک گناہ ہے جس کا تعلق دلوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے بچنے کا علاج کیا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ بھائی سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ بیماری ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. یہ بیماری حسد، یہ جو بیماری ہے، یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. کوئی بھی انسان اس حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. میرے بھائیوں، میں یہاں پر ایک بات یعنی تمام حضرات، تمام مرد اور خواتین حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی ہم دین کی باتیں سنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں یہ جذبے کے ساتھ سننا چاہیے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. صرف ایسے ہی سننے کے طور پر نہیں. میرے بھائی، جب بھی ہم کوئی بھی بات اللہ اور اس کے رسول کی، چاہے وہ مسجد میں ہو یا پھر جہاں کہیں بھی ہم کسی سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات، دین کی باتیں سنتے ہیں، تو عمل کے جذبے کے ساتھ سننا چاہیے. اور ہر آدمی کو اس جذبے کے ساتھ سننا چاہیے کہ مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. کہ جب بھی ہم کسی گناہ کے تعلق سے سنتے ہیں، فوراً شیطان کیا کرتا ہے، اس آدمی کے بارے میں یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ ٹاپک جو ہو رہی ہے اس کے تعلق سے ہو رہی ہے. اس کے بارے میں ہم محاسبہ کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں. ہم اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے، اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے دوسروں کے بارے میں یاد کرتے ہیں کہ یہ گناہ کا تعلق، یعنی یہ جو ٹاپک ہو رہی ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہو رہی ہے، وہ حاصل ہے، اس کے دل میں لوگوں کے تعلق سے حسد ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے. میرے بھائیوں، ہم اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، دوسروں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. کیونکہ جو ظاہری معاملات ہیں یہ ہم جان سکتے ہیں. یعنی ایک آدمی اگر گناہگار ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، ظاہری طور پر اس کے گناہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو باطنی معاملہ ہوتا ہے براہ راست اللہ رب العزت جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، جب بھی ہم کوئی انسان کی کسی کا گناہ کو دیکھتے ہیں تو اس کی غلطیوں کو چھاننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اس کی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرنا نہیں چاہیے. ظاہری طور پر ہو سکتا ہے ہم نے کسی کا گناہ دیکھ لیا ہے، کوئی انسان کو کوئی گناہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ ہم دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں. لیکن میرے بھائیوں، آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس انسان نے، جس مسلمان نے گناہ کیا ہے، دوسرے ہی لمحے میں ہو سکتا ہے اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی ہو، اور اس کے رب نے اس کی معافی کو قبول کر لیا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیا. میرے بھائیوں، آپ کون ہوتے ہیں جو اس کے گناہ کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے والے ہو؟ آپ کون ہیں جو اس کی غلطیوں کو چھانے والے ہو؟ اسی لیے بھائیوں، جب بھی ہم دین کی باتیں سنتے ہیں تو اس جذبے کے ساتھ سننا چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں پر بہر رہے ہیں. یعنی جو کچھ بھی خوراک کی آیتیں ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے، حدیث رسول جو ہمیں سنایا جا رہا ہے، ہم کہاں پر ہے، ہمارا مقام کہاں پر ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، برائیاں بہت زیادہ ہے ہمارے دل کے اندر، بہت زیادہ برائیاں ہیں. آپ کے دل کی بیماری اگر آپ کو نظر آتی ہے، اگر نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ اندھے ہیں. آپ کے دل کی بیماریاں اگر آپ کو نظر نہیں آتی ہے، آپ اندھے ہیں. میرے بھائی، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آدمی کا ایمان جتنا کمزور ہوتا ہے، ایمان میں جتنا دور، ایمان سے جتنا وہ دور ہوتا ہے،
وہ اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، نیک سمجھنے لگتا ہے، اور ساری دنیا کو غلط سمجھنے لگتا ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وَلَا تُزَكُّوا هُوَ أَعْلَمُ أَنفُسَكُم بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اپنے آپ کو نیک مت کہو، اپنے آپ کو متقی مت کہو. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کون متقی ہے، کون نیک ہے، کون پرہیزگار ہے. میرے بھائیو، آج اگر کسی انسان کو کسی کے بارے میں پوچھا جائے تو کھڑے کھڑے 100 باتیں اسے گنا دے گا، اور وہی خود اگر اس کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو کیا کہے گا؟ نہیں ہم تو ویسے نہیں ہیں، ہم بہت نیک ہیں، ہمارے اندر کوئی بیماری برائی نہیں پائی جاتی ہے. یعنی ہر انسان اپنے بارے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو غلط سمجھ رہا ہے. یہ ایمان کی پہچان نہیں ہے. ایمان والا وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے، ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے. یعنی دوسروں کے مقابلے میں وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے بلکہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے لگتا ہے. اسی لیے بھائیوں، ہر نفس، ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، اسی لیے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. میرے بھائیوں، دوسروں کا حساب آپ کو نہیں دینا ہے، مجھے میرا حساب دینا ہے. آپ کو آپ کا حساب دینا ہے، آپ کو میرا حساب نہیں دینا ہے، اور مجھے آپ کا حساب نہیں دینا ہے. ہم دوسروں کی گناہوں کی کتاب لکھ کر ہم کوئی انعام حاصل کرنے والے نہیں ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، ہر آدمی کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. تو حسد ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے، اس کا بچنے کا جو علاج اسلام شریعت نے ہم کو بتایا ہے، میں چند باتیں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے میرے بھائیوں یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر پائی جاتی ہے. اگر اللہ کا نبی کا بیٹا بھی ہو، اللہ کا نبی بھی ہو، نبی کی اولاد بھی ہو، شیطان کا اگر بار چل جائے تو اس کے دل میں بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے. اور شیطان اتنا زیادہ چالاک ہے کہ وہ آدمی کے دل میں ایسی برائیاں پیدا کرتا ہے کہ ایک حاسد انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں حسد کر رہا ہوں. یعنی کوئی بھی گناہ ہو، شیطان اس طرح اس کے اندر گناہ اور برائیاں پیدا کرتا ہے کہ اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. تو حسد بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں شیطان حسد پیدا کرتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں حسد کر رہا ہوں، میں حسد کے گناہ میں مبتلا ہوں. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قال جسد من حسد، کوئی بھی جسد حسد سے خالی نہیں ہے. عربی زبان میں جسد جسم کو کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما قال جسد من حسد، کہ کوئی بھی جسد، کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ اپنے اپنے شعبے میں ہوتا ہے. ایک سیاستدان سے حسد کرتا ہے، ایک عالم دوسرے عالم سے حسد کرتا ہے، ایک خطیب دوسرے خطیب سے کرتا ہے، ایک قاری دوسرے قاری سے کرتا ہے، ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر سے حسد کرتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے حسد کرتا ہے، ایک پرنسپل دوسرے پرنسپل سے حسد کرتا ہے، ایک پروفیسر دوسرے پروفیسر سے حسد کرتا ہے، اور ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے کرتا ہے، اور ایک مزدور دوسرے مزدور سے کرتا ہے، ایک تاجر دوسرے تاجر سے حسد کرتا ہے، اور تو اور معاف کیجیے گا ایک بھائی اپنے سگے بھائی سے حسد کرتا ہے. میرے بھائی، حسد یہ اتنا بڑا گناہ ہے. یعنی ایک آدمی کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں حسد جیسا گناہ میں وہ مبتلا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں حسد کا گناہ میں مبتلا ہوں، میں حسد کر رہا ہوں، دوسروں سے حسد کر رہا ہوں. تو میرے بھائی، حسد یہ اتنا خطرناک گناہ ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے نبی، یعنی اس تو یہ جو دنیا میں جب یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو شروع کیا تو سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی جب دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل الله من المتقين. اللہ رب العزت سورہ مائدہ کی 27 آیت میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کو بیان کر دیجیے. میرے بھائیوں، غور کیجیے کہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے. یعنی شیطان کا بات اگر چل جائے، نبی کے بیٹے بھی اگر ہو، شیطان ان کے دلوں میں بھی حسد پیدا کر دیتا ہے. تو دو نبی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کو آپ لوگوں نے بیان کر دیجیے، لوگوں کو سنا دیجیے کہ انہوں نے جب اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کے دربار میں انہوں نے قربانیاں پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا. اور اس دور کے اندر قربانی کی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کی گوشت کو کھا جاتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس کا گوشت ویسے ہی پڑا رہتا. جس کی قربانی قبول ہوئی وہ تو خوش ہوا کہ اللہ نے میری قربانی قبول کر لی ہے، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ حسد میں آ گیا، اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ تو میرے بھائیو اس طرح آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے حابیل اور قابیل جس کا نام عیسائی کی روایتوں میں ہم کو ملتا ہے، ایک بیٹے کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا. جب دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی تو اللہ رب العالمین نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ حسد میں آ کر اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ تیری قربانی قبول اور میری قربانی مردود، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسے ہی ہے تو میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا، تیری جان نکالوں گا. اور اس نے کیا کیا؟ حسد میں آ کر میرے بھائیوں، حسد یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حسد میں ایک انسان برا قدم اٹھاتا ہے، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب قابیل حابیل سے حسد کرنے لگا کہ تیری قربانی اللہ نے کیوں قبول کیا، میں تجھے جان سے مار دوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ حابیل کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ وہ اپنے آپ کو دیکھتا اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا، اللہ سے معافی مانگتا کہ اللہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی. وہ اپنے کرتوتوں کو دیکھتا، اپنے اعمال کو دیکھتا، اپنی صبح اور شام کو دیکھتا، اپنی زندگی کا جائزہ لیتا، اپنی ماضی کا جائزہ لیتا. تو حاصل انسان کو اپنا جائزہ لینے کے بجائے دوسروں پر چلنے لگتا ہے. تو قابیل نے کیا کیا؟ وہ اپنا جائزہ لینے کے بجائے اور اپنے بھائی کا جائزہ لینے کے بجائے کہ میرے بھائی کی قربانی جو اللہ نے قبول کر لی ہے، آخر اس نے کون سی نیکی کی ہے، اس کے اندر کیا خوبی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت سے نوازا ہے، اس کی قربانی کو قبول کیا ہے. تو قابیل نے اپنا جائزہ لینے کے بجائے اپنے بھائی کا جائزہ لینے کے بجائے کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا ہے، یہ اس طرح کرنے کے بجائے وہ حسد میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو مارنے کی دھمکی دی، اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی. اور میرے بھائیوں غور کیجیے گا، قربانی جو قبول ہوئی وہ تو اللہ نے قبول کی تھی، اس میں اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ تو حاسد انسان اپنا جائزہ لینے کے بجائے وہ دوسروں سے حسد کرنے لگتا ہے، وہ غلط قدم اٹھاتا ہے. تو وہ اس نے اپنا ہوش گنوا دیا اور جیسے ہی اس نے کہا کہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا، اس نے اپنے بھائی کو جان سے مار دیا. اور اس کے بعد وہ پریشان ہو گیا، اس کے اندر پچھتاوا آیا، زیادہ پریشان ہو کر وہ یہ سوچنے لگا کہ میں اپنے بھائی کے لاش کو کیسے چھپاؤں. تو میرے بھائی اس طرح ایک حاصل انسان کو اللہ رب العزت دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اس طرح اللہ رب العزت نے قابیل کا تذکرہ بدنامی کے ساتھ قرآن کے اندر کیا ہے، اور اس کو ایک سزا یہ بھی ملی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو سزا اس کو جو ملی ہے دنیا میں کہ جب اس نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، جان سے مار دیا، تو اس وقت وہ اکیلا رہ گیا. یعنی اس وقت دونوں ہی بھائی تھے. جب اس کے بھائی کو اس نے جان سے مار دیا، بعد میں پچھتاوا میں آیا، وہ پریشان ہو گیا اور اکیلا رہ گیا. اس کے بعد ایک اور سزا اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں دی، وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی دیوار پر اور قیامت کی صبح تک جب بھی دنیا میں کوئی قتل ہوگا تو اس قتل کے برابر کا ایک گناہ یا پھر گناہ کا ایک حصہ قابیل کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا. تو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے اس کے برابر کا گناہ قابیل کے نام اعمال میں بھی لکھ دیا جائے گا. میرے بھائیوں، حسد کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ غلط قدم اٹھاتا ہے، اس نے غلط قدم اٹھا کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا. لیکن میرے بھائیوں، قابیل کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ حابیل کو جب قابیل نے حسد میں رکھ یہ کہا کہ تیری قربانی قبول کیسے ہوئی، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے جان سے ماروں گا. تو اس وقت حابیل نے کہا تھا کہ اگر تو میری جان لینا چاہتا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے، تو میں پھر بھی تجھے نہیں ماروں گا، میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. حالانکہ حابیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے قاتل پر ہاتھ نہیں اٹھایا کیونکہ وہ گنہگار نہیں ہونا چاہتا تھا. تو میرے بھائیوں، اس طرح اللہ رب العزت نے قابیل کو قیامت کی صبح تک اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور قرآن مجید کے اندر بدنامی کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا، وہ ذلیل ہو گیا. اور اللہ رب العزت نے حابیل کو عزتوں سے اللہ رب العزت عزتوں سے موت دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، حاصل انسان کی ایک چوتھی سزا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ہی ذلیل کر دیتا ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، سورہ یوسف کو آپ پڑھ کر دیکھیں کہ سورہ یوسف جو قرآن مجید کی عظیم سورتوں میں سے ہے، تو سورہ یوسف سے ہم نے زلیخا کا قصہ تو لے لیا، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تو لے لیا، ہم نے سورہ یوسف سے یعقوب علیہ السلام کا رونا، آپ کے آنسو تو لے لی، اور مصر کی حسیناؤں کے کہانیاں تو ہم نے لے لی. اور اسی طرح میرے بھائیوں، یعقوب علیہ السلام کا رونے کا داستان اور یوسف علیہ السلام کی جو آزمائش ہے وہ تو ہم نے لے لی، لیکن جو سبق اللہ رب العزت ہم کو دینا چاہے سورہ یوسف سے وہ ہم نے نہیں دیے. میرے بھائیوں، سورہ یوسف میں جہاں بہت سارے سبق ہم کو ملتے ہیں، ان میں سے ایک سبق یہ بھی دنیا والوں کو اللہ رب العزت دینا چاہتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں تم یوسف بنو، برادران یوسف بنو. مسلمانوں تم یوسف کی طرح بنو، یوسف کی بھائیوں کی طرف نہ بنو. یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کی بہت زیادہ محبت تھی، یعنی ان کی جو اولاد تھی ان میں سے سب سے زیادہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے. اور بھائیوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، وہ حسد میں آ گئے، اپنے بھائی کی محبت اپنے باپ کے دل میں دیکھ کر وہ حسد میں آ گئے کہ ہم سے زیادہ ہمارے والد ہمارے باپ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. تو جبکہ بھائیوں کو چاہیے تھا کہ وہ سوچے کہ یوسف کس طرح اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، یوسف کیسے اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یوسف اپنے باپ کی کیسی اطاعت کرتا ہے، یوسف کتنا نیک ہے، یوسف کے اندر کیا خوبی ہے. تو ان کے بھائی یہ سوچنے کے بجائے کہ یوسف کے اندر کیا خوبی ہے کہ ہمارے باپ ہم سے زیادہ یوسف کو چاہتے ہیں، اس طرح سوچنے کے بجائے انہوں نے منصوبہ بنایا، ایک پلان بنایا کہ ہم یوسف کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، نہ رہے یوسف اور نہ ہمارے باپ کی محبت اس کے ساتھ رہے. تو انہوں نے ایک پلان بنایا، منصوبہ بنایا، ہم کسی نہ کسی طریقے سے یوسف کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں. تو اس طرح پلان کے مطابق، منصوبے کے مطابق جیسے ہی موقع ملا انہوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. میرے بھائیوں، آزمائش تو آ سکتی ہے، مصیبت تو آ سکتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان تو آ جاتا ہے، لیکن حاصل انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، وقتی طور پر انہوں نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اچھا ہوا کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا ہے. کئی سال تک وہ یہ سمجھتے رہے کہ یوسف آج دنیا میں نہیں رہا، اس طرح ہماری محبت ہمارے باپ کے دلوں میں خالص رہ گئی. میرے بھائیوں، وہ ظالم انسان اپنے باپ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے تھے. باپ کی محبت ایسے حاصل ہوتی ہے کہ جس سے وہ محبت کرے، اس کا گلا پھوڑ دے، اس کو قتل کر دے، اس کو کنویں میں پھینک دے، اس کو جان سے مار دے. میرے بھائیوں، حاسد انسان اس کے آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. تو کئی سال تک وہ یہی سمجھتے رہے کہ یوسف اس دنیا میں نہیں رہا، ہم نے اس کو جان سے مار دیا ہے. اس کے بعد کچھ عرصہ بعد اللہ رب العزت نے جس سے حسد کیا گیا یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا. اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت میں بٹھا دیا، اور جو بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے ان کی قتل کی سازش میں اللہ رب العزت نے ان کو فقیر بنا دیا، ان کو ذلیل کر دیا. میرے بھائیوں، یوسف کے بھائی فقیر بن کر ہی تو ان کے پاس آئے تھے، سواری بن کر آئے تھے. اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے اور ہم نے اپنے ساتھ ایک تھوڑی سی جمع پونجی لے کر آئے ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ اس کا جو بھی بنا ہے نام کر ہمیں دے دیجیے، اور ہو سکتا ہے تو اس سے زیادہ ہی ہمیں دے دیجیے.
جتنی بھی جواب مجھے ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اس کے برابر کا بھی اللہ دے دے اور مہربانی کر کے خیرات بھی دے صدقہ بھی دے۔ تو بھائی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، اس کے باوجود بھی وہ جانتے تھے کہ یہی میرے بھائی ہے جنہوں نے میری قتل کی سازش کی ہے، جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا ہے، جنہوں نے میرے باپ سے مجھے جدا کیا ہے، جنہوں نے مجھے ستایا ہے، جن کی وجہ سے میں بھٹکتا ہوا بکتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس کے باوجود بھی یعنی ساری باتیں یاد رہنے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں، اس وقت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں لا تصریب علیکم اليوم، اپنے بھائیوں کو لے کر یوسف کہتے ہیں کہ آج تم میرے دروازے پر آ گئے ہو، تمہیں ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، تم سے بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، تم نے جو سلوک مجھ سے کیا تھا میں اس کے بارے میں اپنی زبان سے ڈانٹ کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نکالنا دوبارہ نہیں کروں گا، جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائی کتنا پاک صاف دل یوسف علیہ السلام کا ہے، جو بھائی ان کے قتل کی سازش کی ہے، جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا ہے، آپ کی محبت سے ان کو جدا کیا ہے، رو رو کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، بیٹے کا صدمہ ان کا برداشت نہیں ہوا کہ میرا بیٹے کو میں نے کھو دیا ہے۔ میرے بھائی اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے ایک لفظ بھی نہ کہتے ہوئے کہتے ہیں لا تصریب علیکم اليوم، آج اپنی زبان سے ڈانٹ کا ایک جملہ بھی تمہارے سامنے نکالنے میں دوبارہ نہیں کروں گا، آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، یعنی جو کچھ بھی ہوا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں سورہ یوسف میں جو سبق ہم کو ملتے ہیں ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہے میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو یوسف بناؤ، یوسف کے بھائیوں کی طرح نہیں، برادران یوسف کی طرح نہیں بلکہ یوسف کی طرح اپنے آپ کو بناؤ، اپنے سینوں کو پاک صاف کرو، اپنے سینوں کو حسد، بغض، کینہ اور کپٹ، عداوت، دشمنیاں، ان تمام قسم کے دلوں کی بیماریوں سے اپنے آپ کو، اپنے سینے کو پاک صاف کرو، لوگوں کو معاف کر دو، کتنی بھی بڑی غلطی آگے والے سے ہو جائے اس کی غلطی کو معاف کر دو۔ میرے بھائیوں معاف کرنا یہ نبیوں کی صفت ہے، یہ پیغمبروں کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے سوال کرتا ہے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کر دوں، لہٰذا تم بھی لوگوں کو معاف کرو۔ میرے بھائی ہمارے جو غلطیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اگر ہم صبح سے شام تک اپنی غلطیوں کا جائزہ لیا جائے تو غلطیوں میں لمبی فہرست ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ اتنی غلطیاں رکھنے کے باوجود ہم لوگوں کی غلطیوں پر نظر رکھتے ہیں، لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب مجھے ہمیں معاف کر دے، ہم اپنے رب کی مغفرت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت ہم سے سوال کرتا ہے کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تم بھی لوگوں کو معاف کرو۔ میرے بھائی معاف کرنا یہ نبیوں کی صفت ہے، یہ پیغمبروں کی صفت ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائی کتنا بڑا کمال کا سینہ آپ کا ہے، کمال کا دل یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہر قسم کی دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو، اپنے سینے کو پاک صاف کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں تاریخ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منافق عبداللہ بن ابی یہ مدینہ کا رہنے والا تھا اور یہ مدینہ کا سردار بننے ہی والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرنے لگا کہ اللہ کے نبی کے رہتے ہوئے اپنا مدینہ کا سردار نہیں بن سکتا، جو جہانوں کے سردار آ گئے ان کی سرداری رہنے کے باوجود میری سرداری کہاں چلے گی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسد کرنے لگا اور حسد کی وجہ سے وہ منافق بن گیا۔ تو میرے بھائیوں معلوم ہوا کہ ایک انسان کے دل میں جب حسد کی آگ پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے کہا گیا کہ اگر وہ ایمان والا بھی ہو آہستہ آہستہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہوتی ہے تو اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے جو کافروں کے اندر پائی جاتی ہے، مشرکوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے حسد کرے یہ بات بالکل سمجھنے کی سمجھ کے باہر ہے۔ میرے بھائیو ایک مسلمان تو وہ ہے جو اپنے دوسرے مسلمان کی خیر کو چاہتا ہے، اس کی سلامتی کو چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی محبت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ
اپنے لیے وہ جو چیز پسند کر رہے اپنے آگے والے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کر رہے اس وقت تک ان کی محبت ظاہر نہیں ہو سکتی. یہ محبت کی دلیل ہے کہ ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں آگے والے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہ ہو جائے. تم ایمان والے نہ ہو جاؤ اور جب تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو. میرے بھائی مسلمانوں کی محبت ایک دیوار کی حیثیت رکھتی ہے. ایک دیوار جو مختلف اینٹوں سے بنتی ہے ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو مل کر اس کو مضبوط بنانے کا کردار ادا کرتی ہے. مسلمانوں کی محبت بھی ویسی ہونی چاہیے. مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے حسد کرتا ہو بغض کرتا ہو کینہ کپٹ اس کے دل میں رکھتا ہو عداوت کرتا ہو دشمنی رکھتا ہو اس سے جلتا ہو یہ بات میرے بھائی بالکل سمجھ سے باہر ہے. میرے بھائی مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم سلامتی چاہتے ہو خیر و برکت چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو سلام کو پھیلاؤ. سلام کیا ہے میرے بھائیوں اپنے مسلمان بھائی کی دعا دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہم نے بھائی کو سلام کہتے ہیں تو ہم اپنے بھائی کو سلام کر رہے ہیں. مسلمان وہ نہیں جو اپنے مسلمان بھائی سے حسد کرتا ہے اس سے جلتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے اس سے عداوت کرتا ہے. مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتا ہے اس کے لیے اللہ سے رحمتوں کی دعا کرتا ہے. میرے بھائیوں یہودی ہوتے تھے جو مسلمانوں سے حسد کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ یہودی جس طرح سلام سے اور سورہ فاتحہ سے حسد کرتے آمین پر جتنا حسد کرتے تھے وہ کسی اور چیز پر حسد نہیں کرتے تھے کیونکہ سلام کیا ہے یہ دوسرے مسلمان بھائی کی دعا ہے. کیونکہ یہودیوں کو یہ بات پسند نہ تھی. اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا اس راستے پر نہیں جس پر تیرا فضل ہوا. تو یہودیوں کو یہ بات اچھی نہ لگی ان کو پسند نہ آئی کہ وہ مسلمانوں کے آمین پر چڑھتے تھے کہ اللہ انہیں یہ راستہ کیوں عطا کرے اللہ انہیں خیر و برکت کیوں عطا کرے اللہ انہیں رحمتیں کیوں عطا کرے. تو میرے بھائیوں وہ یہودی تھے جو مسلمانوں سے جلتے تھے حسد کرتے تھے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کرے یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اپنے سینوں کو حسد سے پاک کر لیجیے. میرے بھائیوں آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں حاسد جو انسان ہوتا ہے اگر اس کی حسد کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے میرے بھائیوں یہ اتنی خطرناک عادت ہے اتنی بری بلا ہے کہ حسد کرنے والا انسان کوئی بندے پر اعتراض نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ رب العزت پر اعتراض کرتا ہے. ایک حاسد انسان جو لوگوں کو دیکھ کر جلتا ہے لوگوں کو دیکھ کر حسد کرتا ہے وہ اس بندے پر اعتراض نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ رب العزت پر اعتراض کر رہا ہے. جس کو عزت ملی عزت دینے والا کون ہے جس کو اولاد ملی ہے اولاد کا ادا کرنے والا کون ہے جس کو مال و دولت سے نوازا گیا ہے مال و دولت کا سے نوازنے والا کون ہے جس کو شہرت ملی عہدہ ملا طاقت ملی قوت ملی صلاحیتیں ملی وہ صلاحیتیں اور قوتیں وہ عہدہ ادا کرنے والا کون ہے. تو میرے بھائیو حاسد انسان جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس بندے پر اعتراض نہیں کرتا بلکہ جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے اس مالک سے اس رب العزت سے عطا کرتا ہے. کیونکہ میرے بھائیو اللہ رب العزت کی ذات ہے جو بندوں پر نعمتیں کرتا ہے کس کو کتنا دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے کس کو قوت دینا ہے کس کو کمزور بنانا ہے کس کو بیماری دینا ہے کس کو صحت دینا ہے کس کو اچھا مکان دینا ہے کس کو غریبی میں رکھنا ہے یہ سارے فیصلے اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. تو ایک حاسد انسان جب کسی کی نعمت کو دیکھ کر کسی کی ترقی کو دیکھ کر کسی کے اچھے مقام کو دیکھ کر اگر وہ حسد کر رہا ہے تو اس بندے پر اعتراض نہیں کر رہا ہے بلکہ اس رب العزت پر اعتراض کر رہا ہے جس نے اس کو نعمتیں عطا کی ہے. تو میرے بھائیوں ایک انسان جب یہ اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ حاسد کرنے والا اس انسان پر حسد نہیں کر رہا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے بلکہ اس انسان پر اعتراض نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ رب العزت پر اعتراض کر رہا ہے تو انشاءاللہ کبھی وہ زندگی میں حسد نہیں کرے گا. اور اسی طرح ایک انسان یہ بھی جان لے کہ حسد کرنے والا دنیا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں وہ حسد نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں آج کے خطبے میں جو کچھ بھی باتیں آپ کے سامنے مختصر طور پر سنائیں گے اچھی طریقے سے ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا
لیجیے اور زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہ کریں، کبھی کسی سے بغض نہ کریں، کبھی کسی سے عداوت نہ کریں، کسی سے دشمنی نہ کریں، کسی سے خطا تعلق نہ کریں، رشتہ داریوں کو نہ کاٹیں۔ میرے بھائیوں، رشتہ داریوں کو خطا تعلق خطا رحمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چیت بند کر دیتا ہے، 3 دن گزر جاتے ہیں اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا گناہ ہے رشتہ داری کو کاٹنا، خطا رحمی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، نفرتوں کی وجہ سے آج ہم رشتہ داریوں کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، رشتوں کو کاٹ رہے ہیں، رشتہ داریوں کے ہمارے پاس کوئی اہمیت جو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا گناہ ہے کہ رشتہ داریوں کو کاٹنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، غلطی آپ کی نہ بھی ہو، آپ کے آگے والے مسلمان ہی کی غلطی ہو، میرے بھائیوں اپنا سینے کو پاک صاف کیجیے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی معاف کر دیا تھا، ایک جملہ بھی ان کے سامنے بولنا گوارا نہیں کیا اور کہہ دیا اللہ دوسری والے کو آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اتنا پاک دل یوسف علیہ السلام کا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دل کیسے ہے؟ تھوڑی سی غلطی پر ہم اپنے بھائیوں کو معاف کرنا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو بھائی ہم سے دور جا رہا ہے، غلطی اسی کی ہے اور ہم سے جو دور ہو رہے ہیں، ہم سے جو رشتہ ناتا توڑ رہے ہیں، میرے بھائی یہ بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن کے گزر جانے کے بعد اگر ہم سے بات چیت نہیں کریں گے، رشتے کو یعنی پھر سے قریب نہیں کریں گے، ایسے حالت میں اگر ہماری موت ہو جائے گی تو ہم جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائی، ہو سکتا ہے کہ غلطی آگے والے کی ہے، کیا آپ یہ برداشت کر سکیں گے، گوارا کر سکیں گے کہ آپ کا بھائی جس سے آپ کی لڑائی ہوئی ہے، جس سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، اگر وہ غلطی اسی کی ہے، اگر وہ جہنم کے حوالے کر دیے جائے تو آپ کیا گوارا کر سکیں گے، آپ کیا برداشت کر سکیں گے؟ اسی لیے میرے بھائیوں، سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس حالت میں میرا بھائی جو مجھ سے دور بھاگ رہا ہے، مجھ سے قریب کر رہا ہوں پھر بھی وہ دور بھاگ رہا ہے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس حالت میں اس کو موت آ گئی تو جہنم کے حوالے ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی کو جہنم کے راستے سے بچانا، جنت کی طرف لے کر آنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے میرے بھائیوں۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تہجد پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا صرف یہی نیکی نہیں ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ابتدائی دور میں جہاں پر آپ نے لوگوں کو توحید کا حکم دیا ہے، لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کی دعوت دی ہے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو رشتہ داریوں کی اہمیت بتاتے تھے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے تھے، خطا رحمی سے آپ ڈراتے تھے لوگوں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتہ داری کیا ہے؟ یہ رحم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رشتہ داریوں کو جوڑے گا میں اسے اپنے رحمت سے جوڑ دوں گا، اور جو رشتہ داریوں کو کاٹے گا میں اسے اپنے رحمت سے دور کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں سے تمام بیماریوں کو نکال کر کے پھینک دیجیے۔ حسد، کینہ، کبر، بغض، عداوت، دشمنی، یہ تمام بیماریوں سے اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیجیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، آخری بات کہ ایک حاسد انسان جب لوگوں پر حسد کرتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر اعتراض کرتا ہے، جب اس کی عادت بن جاتی ہے، میرے بھائیوں یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کے یعنی آہستہ آہستہ وہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جب مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب اللہ کے نبی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، آپ پر قرآن نازل کیا، تو مشرکین مکہ جو اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ مکہ کے یتیم پر کیوں نازل ہوا، یہ مکہ کے یتیم پر کیوں آیا، جو اعتراض کرتے تھے، حالانکہ یہ مکہ کے سردار پر آنا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، یہ اصل میں اعتراض نہیں تھا بلکہ یہ حسد ہی تھا۔ میرے بھائیوں، حسد ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایک انسان ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو مکہ کے مشرک جو تھے، جو اللہ کے نبی کی باتوں کو انکار کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اللہ کے نبی پر جو اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے اس پر اعتراض کرتے تھے، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ حسد ہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ مکہ کے یتیم پر کیوں اتارا گیا، یہ تو کسی مکہ کے سردار پر اتارنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی مکہ کے سردار پر اس قرآن کو نازل کرنا تھا، یہ اللہ کے نبی پر کیوں اتاری گئی؟ اس طرح وہ ایمان سے محروم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، حسد اتنا خطرناک گناہ ہے، اللہ
تعالیٰ کی عزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بیماریوں سے، دلی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی گناہوں سے اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جس آدمی کے دل میں بھی حسد کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اور حسد کرنے سے، حسد کی بیماری سے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو بچائے، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے دور فرمائے، خالص اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو جواب دینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مکمل آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔